अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। आज की वीडियो बहुत ही एक अहम टॉपिक पे है। अगर कोई बंदा चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चले आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। While she's serving, we might remember as she's doing how it's possible to cook a meal quickly. यार औरतों का काम घर में बैठ के सिर्फ बच्चे पैदा करना रह गया है। I mean, they should have equal rights too. Women are tired of being second-class citizens. They want to have a normal life. They want to have dignity and freedom. Just like men, they should participate in every department of life. یہ جملہ تو سننے کو بہت زیادہ ملتا ہے اور خاص طور پہ کمزور دماغ والوں کو یہ فوراً کنفیوز بھی کر دیتا ہے۔ فرض بنا دیا جائے کہ صرف عورت ہی بنائے گی اور عورت کا نہیں دل کر رہا بنانے کو، تو بیچاری کہہ سکتی ہے یار نوکر نہیں۔ اس طرح تو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کئی تو مرد کا نہیں دل کر رہا جاب پہ جانے کا۔ But tell you what, the same sentence can be said about pretty much everything in the world. تو کیا مرد صرف پیسے کمانے کی مشین ہے؟ تو کیا بچے صرف پڑھائی اور اچھے گریڈز لینے کی مشین ہے؟ تو بیچارہ مزدور جو ہے وہ ساری زندگی کیا صرف کھدال زمین پہ مارنے کی مشین ہے؟ اور کیا وہ گلی کے نکڑ پہ تندور والا صرف ساری زندگی روٹیاں لگانے کی مشین ہے؟ So basically fill in the blanks. تو کیا ڈیش کی مشین ہے؟ Tell you what, it works really well. So میری لاسٹ ویڈیو میں نے ان 5 چیزوں کے بارے میں بات کی تھی جن کو ایشو بنا کر لوگوں کے سامنے رکھا گیا۔ Unfortunately my video was also pulled into different directions by different people to serve their own agenda. اور میں ان میں سے صرف ایک بار بات کروں گا and that is اگر یہ تمام باتیں اسلام میں ایسی ہی ہیں جیسے BBC نے بتایا تو ایسا کیوں ہے؟ کیا اسلام نے عورتوں کو ایکول رائٹس نہیں دیے؟ So there were basically 5 things. 5 ایسی چیزیں جنہیں کرنے کی ایرانی خواتین کو اجازت نہیں۔ We don't want Islamic Republic. We don't. That Islam subjugates the women, they are bigger subjugators. How many 65-year-old women do we have to hear saying it? Then I bought into the fact that men are the enemy. I've never been married. I'm alone and I'm miserable and I wish I would have never bought into that philosophy. ایرانی خواتین پبلک میں گا نہیں سکتی unless آڈینس میں سب خواتین ہوں یا پھر وہ ایک کوائر کا حصہ ہوں۔ Let's start with number 1 which is singing. تو اسلام میں سنگنگ کی جب بھی بات ہوتی ہے تو 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1 یہ دیکھا جاتا ہے کہ گایا کیا جا رہا ہے۔ If it's bad, the lyrics are not good or impermissible تو it's impermissible. نمبر 2 پرمیسیبل لیرکس کے ساتھ ساتھ کہیں میوزک کا استعمال تو نہیں، بیکاز جس بھی چیز میں میوزک کا استعمال شامل ہو جائے گا تو اٹ ول بی رینڈرڈ امپرمیسیبل۔ نمبر 3 who is singing. If it's a man singing with these conditions it's okay، لیکن if it's a woman تو کچھ ایڈیشنل چیزیں ہیں جن کا خیال رکھا جائے گا which includes عورت صرف اپنے شوہر یا دوسری خواتین کے سامنے ہی گا سکتی ہے in certain conditions of course۔ خواتین اپنی حدود اور قیود کے اندر، خواتین کے اندر رہ کر یا اپنے محرم رشتہ داروں کے اندر رہ کر ان ساری چیزوں کو انجوائے کر سکتی ہیں۔ نامحرم کے سامنے ان چیزوں کو ایکسپوز کرنا اور اس کو انجوائمنٹ کا نام دینا یا انٹرٹینمنٹ کا نام دینا، اس کی اسلام نے ان کو اجازت دی۔ And now the big question کہ مردوں اور عورتوں کی سنگنگ میں یہ ڈفرینس کیوں ہے؟ Just like women can give birth to new offsprings and men cannot do that. If you say why is it different, go fight with science. عورت کا لفظ ہی اورا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو کہ چھپائی جائے۔ ہمارے دین میں عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اڈورنمنٹ کو، خوبصورتی کو چھپائیں سوائے ان لوگوں کے جو کہ ان کے محرمز ہیں۔ اور اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایسا کرنا ان کے لیے اس لیے بہتر بھی ہے because they will be known as respectable women and they will not be harassed or annoyed in the society. And there are plenty of other references from Quran and Sunnah on this subject too. Women کا خود کو کور کرنا صرف physical covering کی حد تک نہیں بلکہ it extends to their voice too. جی ہاں، ان کی آواز بھی، حتیٰ کہ ایسی ہیل والی جوتی بھی نہ پہننا جس کی آواز ہو، یا پرفیوم لگا کے گھر سے باہر جانا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اسلام اور سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق مردوں کے لیے اٹریکشن کا باعث ہے۔ اور اس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ غیر محرم کے سامنے خواتین کی جو آواز ہے اس میں لوچ نہیں ہونا چاہیے یا ایسی آواز نہیں ہونی چاہیے جس سے مرد ان کی طرف کسی اور سوچ کے ساتھ متوجہ ہو۔ تو ایسی لوچدار آواز یا ایسے اشعار نہیں ہونے چاہیے جس سے وہ نامحرم کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہو یا نامحرم اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے۔
And some criminal-minded men will tend to harass such women in the society. I was groped 22 times. We don't talk about this a lot when we talk about festivals, and I just think it's important that people know that this does happen. हमारी माँ बहन भी हो सकती है यहाँ पे, हाँ? Omar, rescue her. Rescue her. Rescue her. इसको पीछे करें सारे. देखो यार बदतमीजी करोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी. इसलिए सिंगिंग इन पब्लिक फॉर women is not allowed. और जनरली आजकल कोई भी ऐसी सिंगिंग नहीं होती जो म्यूज़िक और मेल फीमेल्स की मिक्स्ड गैदरिंग के साथ ना हो, जिसका मतलब यही है कि दिस म्यूजिकिंग, सिंगिंग, कॉन्सर्ट्स, कॉम्पिटिशन्स एंड बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड इज स्ट्रांगली डिस्करेज्ड इन इस्लाम फॉर बोथ जेंडर्स, बल्कि अल्लाह ताला के शदीद गज़ब और नाराज़गी का बाइस है। कुछ ऐसी नौकरियां, आला ओहदे भी हैं जिन पर पाबंदी है, यानी एक औरत सदर या जज नहीं बन सकती। सेकेंड पॉइंट, औरत जज नहीं बन सकती और प्रेसिडेंट भी मुंतखब नहीं हो सकती। Is why Islam is now primitive and backward. Now we need to understand कि इस्लाम is not your religion जो सिर्फ आपको ये बताता है कि आपने मस्जिद में इबादत कैसे करनी है, बल्कि इस्लाम is a complete way of life जो आपको सारी ज़िंदगी के हर डिपार्टमेंट के बारे में गाइड करता है, इंक्लूडिंग कि किस शख्स को मुआशरे में क्या करना है और किसकी अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस डिपार्टमेंट में क्या होंगी। इन अदर वर्ड्स, अ कंप्लीट सोशल एंड फैमिली स्ट्रक्चर। जहां मर्दों का तसव्वुर घर से बाहर जाकर पैसे कमाना है, whereas women work in the house and they work on a very prestigious and exclusive job of raising the next generation, जिसका मतलब है फ्यूचर में आने वाले इंसानों यानी मर्द और औरतों की ट्रेनिंग करना, जिससे एक नया मुआशरा बनता है, वो काम जो मर्द नहीं कर सकता। Even when you go back into the history, जितने भी अमेजिंग हीरोज, वॉरियर्स, स्कॉलर्स, साइंसदान और कामयाब लोग आपको नजर आएंगे, उन सब की अचीवमेंट और सक्सेस के पीछे राज उनकी एक्सेप्शनल मदरहुड का मिलेगा। जहाँ तक जज बनने की बात है तो औरत के लिए सिर्फ चीफ जस्टिस बनने की ममानियत है। खातून जज बन सकती है और बिल्कुल बन सकती है, औरतों की अदालत की भी और ऐसी अदालत की भी जहाँ मर्दों का आना जाना हो। उसमें सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है जो कि है पर्दा और बाकी शरई अहकामात। जहाँ तक चीफ जस्टिस बनने की भी बात है और ममानियत है तो औरत चीफ जस्टिस भी बन सकती है अगर वाक़अतन सोसाइटी में कोई काबिल मर्द मौजूद ना हो जो अवाम के फैसले बखूबी कर सके। पूरी बात लोगों को इसीलिए नहीं बताई जाती ताकि एक एंटी इस्लामिक एजेंडा के तहत लोगों को इस्लाम से बदजन और मुतनफ़िर किया जा सके। But others are angry and impatient that a new generation is taking to the streets, burning their hijabs and chanting. Then you have the refusal to allow women into the market spaces. We need to understand कि there are things जो कि मर्दों के लिए हैं और वो मर्द ही कर सकते हैं, and then there are things जो कि औरतों के लिए हैं और वो औरतें ही कर सकती हैं, and these things can simply not be exchanged. And there's no fuss about it. And above all, this is how it is. For Muslims, it is समिअना व अतअना. We hear and we obey. जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म आ जाए to do a certain thing in a certain way, तो हम उसको फॉलो करते हैं बगैर ये जाने कि उसकी लॉजिक और हिकमत क्या होगी। We're not told everything and neither it is our concern, and that's for Muslims. And if you are a non-Muslim, then I can surely give you many logical and scientific reasons for your understanding. Bottom line यही है कि मर्द और ख़वातीन जो हैं वो डिफरेंट होते हैं और उनकी अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन है, अपनी अपनी डेडिकेटेड अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कि एक जानिब ख़वातीन जो है वो इतनी भारी एक बड़ी जिम्मेदारी अदा करें कि वो माँ बने, अगली नस्ल की तरबियत के काम करे, पूरा मुआशरे की तरबियत का काम करे, कि हर बच्चा अपनी माँ के गोद से सबसे पहले तरबियत सीखता है, इल्म सीखता है। हम उसके उस काम को तो बिल्कुल डिग्रेड कर दें और कहें जी कि ये तो कोई काम नहीं है, और उसको उन कामों की तरफ लाने की कोशिश करें कि जो दुनिया में बहुत सारे और लोग आसानी के साथ कर सकते हैं, जबकि खातून के लिए उनको करना मुश्किल है, लेकिन उसको मजबूर किया जाए कि आप ये काम करें। Why do you have men and women taking part separately? In Olympics, for the 100 meters dash, why don't the men and women run together? Why separate for men and separate for women? Why? They do have equal rights everywhere. लेकिन मर्दों को एक दर्जा डिसीजन मेकिंग के हवाले से, घर के कवाम के हवाले से ज़रूर दिया गया, because there can't possibly be two drivers of the same car. If you think it's patriarchal, then perhaps you can invent a car with two steering wheels. That will work for you. ईरानी शरिया कवानीन के तहत विरासत में अपने भाइयों के मुकाबले में औरतों का हिस्सा आधा होता है।
وراثت کے معاملے میں عورت کو مرد کے مقابلے میں کم حصہ ملتا ہے. For example, Muslim scholars agree that 11 cases where a woman inherits the same amount as a man. In about 14 cases, she inherits more than a man. In 5 cases, she inherits and a man does not. And only in 4 cases will a woman inherit less than a man. So it depends. It's contextual. It depends on the certain circumstances. Who is the bread earner of the family? مرد. عورت کی شادی سے پہلے بھی اس کا باپ مرد اور عورت کی شادی کے بعد بھی اس کے خرچے اٹھانے والا, بچوں پر خرچ کرنے والا اور پورے گھر کا خیال رکھنے والا وہ بھی مرد. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عورت کو ایکچولی مرد سے بھی زیادہ حصہ ملتا ہے, اور عورت کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اس کا فل ٹائم پرسنل ہوتا ہے. شی از ناٹ obliged to spend on anyone from that money. اور وہ اس طرح سے کہ اسلام نے عورت سے اسپینڈنگ کے حوالے سے کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کیا. عورت اپنے حصے کو, اپنے پیسے کو جب جہاں اور جیسے چاہے لگا سکتی ہے, اور کوئی بھی مرد حتیٰ کہ اس کا ہسبینڈ بھی اس سے اس کے پیسے یا حصہ فورسفلی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. جبکہ ایک مرد کو زیادہ حصہ ملنے کے ساتھ ہی اسلام نے مختلف جگہوں پر خرچ کرنے کا بھی اس کو حکم دیا ہے, اس پہ فرض قرار دے دیا ہے, جس میں اگر وہ کوتاہی کرے تو وہ گناہگار ہوتا ہے. بلکہ ہسبینڈ پر بھی یہ فرض ہوتا ہے ٹو گیو ہر ایڈیشنل منی ایوری منتھ. جی ہاں, وداؤٹ اینی ریسپانسبلٹی آف اسپینڈنگ آن اینی ون. اور ایک اور بڑے مزے کی بات کہ نہ ہی ہسبینڈ وائف سے اس کے پیسے ڈیمانڈ کر سکتا ہے. دس از اسلام مائی فرینڈ, اینڈ ٹیل یو واٹ, دا لبرل ورلڈ ول نیور ٹیل یو دیز فیکٹس اباؤٹ اسلام. She says, ever since in high school, I wanted to prove to men that I can beat them. So when I graduated high school and college, I opened up my salon. We do very well. I've made millions of dollars. My people and my work that work at the salon, they do very well for themselves. I drive a nice car, I have a nice house, I have money, I have millions. I don't worry about any of that stuff. You know what decision I made last night? I said, what's that? She says, I want a husband. I no longer want to compete with men. I need them. And I'm like, what? She's saying this in front of 2,000 people with her sister sitting right next to her. And now she's getting emotional. How many 65-year-old women do we have to hear saying that I bought into the fact that men are the enemy? I've never been married. I'm alone and I'm miserable and I wish I would have never bought into that philosophy. اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر ٹھوکر کھا کر واپس آ کر کہتے ہیں کہ جی اچھا یہ کام ٹھیک نہیں تھا, ہم اس کو اس طرح کر لیتے ہیں. جبکہ ہم اپنے ایمان کے طور یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے بہتر جانتے ہیں, ہمیں ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں ہے. جب پہلے سے ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے تو ہم اس کی روشنی میں اپنے لیے راہ کا تعین کر لیں. اگر ایک عورت ملک چھوڑنا چاہے تو اسے اپنے والد یا شوہر سے اجازت لینی پڑتی ہے. اور رہی بات ٹریولنگ وداؤٹ محرم کی, تو کون چاہے گا کہ اپنے ہاتھوں اپنے خاندان کو آگ میں جھونکا جائے. Everybody is concerned with the security and safety of their family. And this has been the problem throughout the generations. Women are indeed physically weaker than men. You don't like it, your problem. Go fight with the science. Men are the protectors of women. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہوتے ہیں ہر لحاظ سے, why do they have separate MMA fighting matches? Why are you subjugating the women? Why don't you let the women and men run together? Has any media ever objected to the Olympics? Why? So stop. Thanks. عدالت میں ایک عورت کی بات مرد کے مقابلے میں آدھا وزن رکھتی ہے, یعنی ایک مرد گواہ 2 خواتین گواہوں کے برابر ہوتا ہے. اور ہمارا لاسٹ پوائنٹ, ٹیسٹیمنی. One of the other big issues which are drawn out of proportion to cause confusion. منافقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ آپ کو ہمیشہ لوگ یہی بتاتے ملیں گے کہ عورتوں کی گواہی مردوں کے مقابلے میں عادی ہے, جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر مردوں کی گواہی عورتوں سے زیادہ ہے, کچھ جگہوں پر مردوں اور عورتوں کی گواہی برابر ہے, اور کچھ جگہوں پر تو عورتوں کی گواہی مردوں سے بھی زیادہ ہے. حتیٰ کہ اگر 100 مرد بھی اس کے مقابلے میں آ جائیں تو تب بھی گواہی اس ایک اکیلی عورت کی ہی مانی جائے گی. For example, if a woman comes forward and testifies کہ اس نے فلاں بچے کو دودھ پلایا ہے, تو اس ایک عورت کی گواہی ہر مرد پر بھاری ہوگی, اور اس کے مقابلے میں کسی کی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. But guess what? Nobody is going to tell you about this precedence given to women in Islam. To give a wrong impression of Islamic teachings, again, you would often see people only mentioning this particular point تاکہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ اسلام نے خواتین کے رائٹس نہیں دیے. کہ اس نے بدکاری کی ہے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک مرد آئے اور کہے کہ جی ٹھیک ہے اس نے یہ ایسا کام کیا اور میں گواہی دیتا ہوں تو قبول ہے. 3 بندے آ کر ایک بات کو بیان کریں اور چوتھا اس میں تھوڑی سی مخالفت کر دے تب بھی گواہی قبول نہیں ہے.
تو اسلام تو کچھ مواقع پہ ایک مرد چھوڑ 2 3 4 ایکسپلیسٹ گواہوں کو طلب کرتا ہے. تو یہ بات صرف تصویر کا پھر وہی ایک رخ کہ جی خواتین کو کی گواہی عادی ہے مرد کے مقابلے میں. کیوں ہے؟ اس کی حکمت ہے. Only when somebody would want to create a doubt and confusion in innocent minds, they would bring up the testimony issue. تقریباً 10 منٹ گزر چکے ہیں, and I know there would still be people out there جو کہ یہ کہیں گے کہ فلانی بات جو ہے وہ اس ویڈیو میں نہیں بتائے گی, اور فلانا کویسچن جو ہے اگر اس کا بھی جواب دیا جاتا تو بڑا اچھا ہو جاتا, and this part was missing basically. It's true, ان باتوں کی بہت زیادہ ڈیٹیلز اور ایکسپلینیشنز ہو سکتی ہیں, لیکن آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سب باتیں بتائی نہیں جاتی. نظر تو نہیں لگتی, لیکن آپ لوگ کب کتاب اٹھائیں گے اور ریسرچ کریں گے. Start owning your real identity of Islam. جی, تو آپ نے ویڈیو دیکھی, جیسے کہ ویڈیو میں بتایا گیا کہ کافی ساری باتیں رہ بھی گئی ہیں, کیونکہ بہت سارے پوائنٹس ہیں جو کہ اس بارے میں بتائے جا سکتے ہیں, لیکن ایک ویڈیو میں سارے پوائنٹس کو کور کرنا اس طرح سے ہے کہ بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. تو کافی سارے پوائنٹس بتائے گئے ہیں, اور ان سے کلیئر ہوتا ہے کہ کیسے لوگ منافقت کرتے ہیں یہ چیز بتاتے ہوئے کہ وومن کو اسلام میں مرد سے کم رائٹس دیے گئے ہیں اور اس کو لوور درجے پہ رکھا گیا ہے. یہ کہتے ہیں لوگ, ایسے کہتے ہیں, اور لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے. آپ کو ویڈیو میں کافی ساری چیزیں پتہ چلی ہوں گی. یہ آج کی ویڈیو وومن رائٹس کے حوالے سے تھی. یہ چیز میں نے ضروری سمجھی کہ یہ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے. یہ ویڈیو میں نے ایک دیکھی تھی, مجھے اچھی لگی. اور اگر کوئی بندہ چینل پہ نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لے. ملیں گے انشاءاللہ نیو ویڈیوز کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.